اب اللہ فرما رہا ہے اے لوگو اللہ سے ڈرو، اس کے عذاب سے، اس کے غضب سے بچو، نافرمانی چھوڑ دو، اور جو تم پر لازم ہے اس کا خیال رکھو۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کو کبھی اپنے افعال سے ڈراتا ہے، کبھی صفات سے، کبھی ذات سے۔ اللہ تعالی ڈرانے کے لیے کبھی اپنی ذات کا ذکر کرتا ہے، کبھی اپنی صفات کا، اور کبھی افعال کا۔ اتقوا فتنہ الفاظ موجود ہیں، الم یعلم بان اللہ یرا، یہ آیت بھی موجود، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، یہ بھی موجود ہے۔ تو خوف، وخشو کا لفظ آیا، ایسا خوف جس میں تعظیم بھی ہو، خشیت۔ یہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر جس کی مقدار بتائی گئی ہے، اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اس میں اللہ بدلہ دے گا جس کسی نے جو کچھ کیا ہوگا۔ اچھا کیا ہوگا جزائے خیر پائے گا، اور برا کیا ہوگا تو پھر سزا پائے گا۔ کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ذہن میں رہے۔ آپ کے گناہ آپ کے ذمے ہوں گے، ہاں کسی نے سکھائے ہیں وہ بھی جواب دہ ہوگا۔ جس نے نیکی سکھائی ہے اس کو جزا ملے گی، جس نے گناہ، نافرمانی، غلطی سکھائی ہے وہ اسی کے مطابق سزا پائے گا۔ یہ جزا کا لفظ کہتے ہیں اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی کسی کا قرض ادا کرے۔ تو لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ معنی یہ ہوگا کہ اس دن سے ڈرو جس میں باپ اپنے بیٹے کا عذاب دور نہیں کر سکے گا۔ یہ جو بیٹے کا لفظ ہے، قریب ہو بعید ہو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں صلبی بیٹا، قریبی بیٹا جو آپ کی پشت سے ہے وہ مراد ہے۔ یعنی جب وہ اپنے صلبی بیٹے کا عذاب دفع نہیں کر سکے گا تو پھر دوسروں کے لیے عذاب دفع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ذہن میں رہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو اکڑتے ہیں، دھوکے میں ہیں، یہ ان کے رد میں ہے کہ جو غرور، تکبر کی وجہ سے اپنے آباء و اجداد، اپنے باپ دادوں پر فخر کرتے ہیں۔ فخر یعنی ان کو یہ کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا پوتا ہوں۔ تو ایمان اور اگر عمل صالح نہیں ہے تو یہ نسب کام اونچی، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیامت کے دن سارے رشتے ناطے منقطع ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، سوائے میرے رشتے ناطے کے۔ تو ان کا رشتہ ناتا کام آئے گا۔ اور فرما دیا کہ اولاد فاطمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کا نام لے کے فرمایا میں نے اس کا نام اس لیے رکھا کہ اللہ اسے اور اس کی ذریت کو جہنم سے دور رکھے۔ یہ ان کا بیان ہے۔ تو اب بیٹا ہو، باپ ہو،
اگر حقوق کی ادائی میں کوئی شے کمی ہے، گڑبڑ ہے، تم نے کسی کا پیسہ مارا ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو یاد رہے کہ وہ تمہارے ذمے ہے، وہ تمہیں ادا کرنا ہے۔ اب یہاں سے وہ لوگ، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو انبیاء و اولیاء کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں کہ وہ کام نہیں آئیں گے، یہ آیت ان کو کوئی نفع نہیں دے گی۔ وہ اس سے استدلال کر کے انبیاء و اولیاء کی شفاعت کا رد یا انکار کر سکتے نہیں۔ ذہن میں رہے، کیوں کہ جس رب نے یہ آیت اتاری ہے، اسی رب نے دوسری آیتیں بھی اتاری ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ بھی اسی رب کی آیت ہے۔ اور شفاعت کے حوالے سے باقی جتنی آیتیں ہیں یہ بھی اسی رب کی اتاری ہوئی ہیں۔ تو تم انبیاء و اولیاء کی شفاعت یا ان کی شان کا انکار کر سکتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب یہ آیت پڑھ کر وہ لوگ جن کو آپ دیوبندی، وہابی، نجدی وغیرہ کہتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آیت کفار و مشرکین کے لیے ہے کہ قیامت میں صرف کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی، ورنہ اہل ایمان ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ آپ بھی کہیے، کریں گے۔ تو ہم قرآن کو، حدیث کو مانتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے اہل ایمان، وہ ایمان والے جو مومن ہوں گے، وہ باپ ہوں یا بیٹے ہوں، ایک دوسرے کے کام آئیں گے اور انہیں ایک دوسرے سے نفع ہوگا۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ثابت ہو کر رہے گا، کوئی اس کے خلاف نہیں دیکھے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ سچا ہے۔ اب لفظ غرور آیا ہے، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ ہمارے ہاں غرور لوگوں میں اردو میں بولا جاتا ہے، معنی کیا ہے؟ دھوکے کے۔ کیا ہے؟ تو غرور کرنے والا بھی اپنے آپ کو دھوکہ ہی دے رہا ہوتا ہے، وہ چیز اس میں ہوتی نہیں ہے اور وہ ایسے ہی اس کو شیخی بگاڑ رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا کی زینت، دنیا کی زندگی، دنیا کا عیش و آرام، دنیا کے عہدے، مرتبے، کسی بھول میں نہیں رہنا، کسی بھول میں نہیں رہنا۔ یہ دنیا کے تم دیکھ رہے ہو کہ ہم یہاں بڑے مزے سے ہیں، میں وزیر ہوں، سفیر ہوں، امیر ہوں، یوں ہوں، وہاں ہوں، فیکٹریوں کا مالک ہوں، کارخانے ہیں میرے، گاڑیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں۔ اس غرور میں نہیں رہنا۔ یہ غرور کیا ہے؟ دھوکہ۔ کیا ہے؟ دھوکہ۔ تو یہ دنیا کی چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ یہ نہیں سمجھ لینا کہ یہاں اتنا ہے تو کل وہاں کو بھی میں مزے میں ہوں گا۔ ہر وہ شے جو انسان کو بگاڑ دے، وہ مال ہو، وہ کوئی عہدہ ہو اور سامان ہو، شیطان ہو، آپ کے برے نشے ہوں، یہ دھوکہ دینے والی چیزیں ہیں۔ کیا ہیں؟ تو مانا اب یہ ہوگا کہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ وہ بڑا دھوکے باز ہے۔
وہ تمہیں یہ کہے کہ نہیں توبہ کر لینا بخشش ہو جائے گی، اور تم سے بڑے بڑے گناہ کرواتا رہے، کہے ابھی زندگی پڑی ہے کر لینا توبہ، ابھی مزے کر لو، تو وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو کل کے عذر کے لیے کل تک زندہ رہنا بھی ضروری ہے کہ کل آئے گی کیا گارنٹی ہے؟ تمہارے پاس کل کی کوئی گارنٹی نہیں، کل تو چھوڑ پل کی گارنٹی بھی نہیں ہے۔ تو آج کا کام کہتے ہیں نا کل پر مت ڈالو، جب آج کا دن تمہیں مل گیا ہے تو پھر آج سچی توبہ کر لو، سچی توبہ، اور پھر اس کو ظاہر بھی کرو۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد، فرمایا ہوشیار وہ ہے، خبردار وہ ہے جو اپنے نفس کو نیکی سے سنوار دے اور آخرت کا سامان تیار رکھے، اور عاجز وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور پھر اللہ سے امید رکھے کہ وہ اسے بخش دے گا۔ غلام ہے اپنی خواہشوں کا، امید اللہ سے رکھ رہا ہے، تو جو اللہ کا کہنا نہیں مانتا پھر وہ اللہ سے امید کیوں رکھتا ہے؟ جاننا چاہیے کہ کشتی خشکی پر نہیں چلتی، کشتی خشکی پر نہیں چلتی، تمہیں ایمان اور نیکی ضروری ہے، ضروری ہے، کیونکہ نجات، بخشش، سلویشن بغیر ایمان کے نہیں ہے اور نیک اعمال کے نہیں ہے۔ تو لوگوں کو جو درجے مرتبے دیے جاتے ہیں وہ ایمان اور نیکی کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو جب ایمان ہی نہیں اور نیکی نہیں تو پھر بخشش کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اب ایک شخص ایمان والا ہے مگر گناہگار ہے، گناہوں پر گناہ کیے جا رہا ہے، ٹلتا نہیں، توبہ کی طرف آتا نہیں۔ وہ ایمان والا تو ہے، ایمان کے معاملے میں کمزور نہیں ہے مگر نیکی نہیں کر رہا اور ایسی حالت میں مر جائے تو ہم اسے یہ کہیں گے کہ اللہ اس کے لیے سزا دے کر یا چاہے تو بغیر سزا کے بخش دے، یہ اللہ کا کام ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس وہ ایمان کے ساتھ گیا ہے، اور اگر ایمان کے بغیر گیا ہے تو بھلے کتنے اچھے کام کیے ہوں پھر بخشش کی کوئی گنجائش، بس یہ بات آپ کو یاد کرا رہا۔